فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب امیر حلقہ، برادرم وحید الدین خان عمری صاحب، ڈاکٹر طاہا متین صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریکی قیادت کا مطلب یہ ہے جماعت اسلامی کی قیادت، اور جماعت اسلامی کی قیادت کے سلسلے میں دستور متعین کرتا ہے کہ ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، چونکہ یہ تحریک انبیائی تحریک ہے اور یہ تحریک دعوتی تحریک ہے، یہ تحریک ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کی تحریک ہے، کمپریہنسو اسٹرگل ہے، ایک جامع جد و جہد۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی بات جماعت کی قیادت کے لیے بتائی گئی ہے وہ دینی معلومات ہے، تقویٰ ہے، راہ خدا میں استقامت ہے، تدبر ہے، اصابت رائے ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ دستور میں لکھی ہوئی ہیں، اور قیادت کے لیے ایک بات اور لکھی ہوئی ہے، وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ بحیثیت مجموعی انہیں مینجمنٹ اور تنظیم کی صلاحیت بھی موجود ہو اور اپنے اندر پیدا کریں۔ تو ان صلاحیتوں کو بنیاد بنا کر جماعت اسلامی ہند نے چاہا ہے کہ ہماری اجتماعیت بہتر ہو اور ہماری قیادت کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اوصاف اس میں ملتے ہیں وہ سب بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دینی معلومات کی بات کہی گئی ہے۔ دنیوی معلومات ضروری اس لیے ہے کہ جس زمانے میں ہم کام کریں گے تو وہ معلومات ضروری ہوگی ہمارے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانوں کے سیکھنے کی طرف ترغیب دی، اور جو اس وقت کے طاغوت اور کفر اور شرک کے ہاں جو صلاحیتیں موجود تھیں ان صلاحیتوں سے بہتر صلاحیتیں تیار کیں، اور جو ان کے یہاں روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا تھا اس سب سے باخبر رہنے کا منظم طریقہ کار اپنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن بنیاد جو ہے ہمارے دستور میں بھی جو لکھی ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے، دینی معلومات ہے، تقویٰ ہے۔ تقویٰ نظر تو نہیں آتا، لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، اللہ رب العزت کی اچھی باتوں پر عمل کرنا، جو اس کی منہیات ہیں اس سے حتی الامکان رکنے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت کا خوف، اس کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سارے پہلو بتائے گئے ہیں جماعت اسلامی کی قیادت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کی بات کہی گئی ہے۔ معاملہ فہمی کا معاملہ وزڈم کا ہے، حکمت کا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ معاملہ فہمی کا معاملہ ہمارے لٹریچر میں موجود ہے کہ معاملہ فہمی کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں وغیرہ میں بالکل ان پڑھ لوگ وہ پنچایت کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، اور بہت حکمت کے ساتھ نزاعات کا تصفیہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں آدمی کے مطالعے اور آدمی کا تجربہ اور مشاہدات اور اس میں اپنے آپ کو اس کی روشنی میں تیار کرنے کے نتیجے میں معاملہ فہمی آتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کی تہ تک جانے کی صلاحیت، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بعض جذباتی لوگ فیصلہ پہلے کر لیتے ہیں، غور بعد میں کرتے ہیں،
لیکن تحریک کا مزاج یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تمہیں اگر دیکھنا ہے تو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آدمی کی سمجھ بھی ایسی ہو کہ چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھ سکے۔ اصابت رائے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس لیے جوڑا گیا ہے کہ کبھی کبھی آدمی بہت فہیم ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ایک دوسرے کی چیزوں کو جوڑتا ہے اور بہت گہرا تفکر کرتا ہے، لیکن فیصلہ اس کا جو آتا ہے وہ نہایت بوگس ہوتا ہے۔ تو اصابت رائے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت۔ اب اس میں ایک پہلو روحانی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے۔ ایک جگہ کسی تحریکی فرد نے لکھا ہے کہ تحریک اسلامی میں جب قیادت کے انتخاب کا مرحلہ پیش ہوتا ہو تو اجتماعی استغفار ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اگر ہمیں اجتماعیت سے اور تحریک سے محبت ہے تو پھر تحریک کے لیے بہترین فرد مقام کی سطح پر، حلقے کی سطح پر، مرکز کی طرح سطح پر آئیں، اس کے لیے اجتماعی استغفار ہونا چاہیے، یہ اس کا روحانی پہلو ہے۔ تو جہاں ہم اصابت رائے کے بارے میں ہم کوشش کریں، محنت کریں، اور کوشش اس بات کی ہو کہ صحیح نتیجے پہ پہنچیں غور و فکر کے نتیجے میں، وہیں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تھے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کو ویسے ہی دکھائے جیسے وہ حقیقت میں ہیں۔ کبھی کبھی چیزیں شیطان خوشنما دکھا کے پیش کرتا ہے، جیسی ہوتی ہیں ویسا نہیں پیش کرتا، بلکہ خوشنما وزین الشیطان لہم اعمالہم، شیطان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، مال و اسباب کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، جنس و خواہشات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے استقامت کا مطلب ہے قربانیوں سے اپنی زندگی کو مزین کیا جائے۔ قربانی صرف مال کی نہیں ہوتی، قربانی صرف صلاحیت کی نہیں ہوتی، بلکہ قربانیوں کا جو قربانیوں کے بارے میں جو باتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ یہ ہے کہ غربت کی قربانی مال کے سلسلے میں، اور حالات آدمی کے سازگار نہ ہوں اس وقت بڑھ چڑھ کر کے اپنی صلاحیتیں بھی دی، اپنا وقت بھی دے تحریک اسلامی کو، تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی نشست میں عرض کیا ہے کہ ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا۔ تو قربانیاں جو ہیں وہ یہ ہے کہ استقامت اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایمانیات اور عقائد کے سلسلے میں، اور آگے چل کر کے وہ کہ نظم کو چلانے، اجتماعیت کو ساتھ لے کر کے چلنے، لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے، ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے، خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے، ان کا جو شخصی ارتقاء اس کو بڑھانے، اور سماج کے اندر تحریک کو بہتر انداز سے لے چلنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس تحریکی قیادت۔ اور تحریکی قیادت کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ خواہش نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرے آدمی کہ میں اس کے لیے موضوع ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو منع کیا تھا کہ جو ذمہ داریاں مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے۔ تو ہمارے ہاں تو دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک صلاحیت یہ بھی ہونی چاہیے، جہاں تحریک کے قائدین کے لیے ضروری ہے تحریکی قیادت میں یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، وہاں ایک صفت یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اندر کسی وحدے یا منصب کی خواہش نہ ہو۔ اور وحدے اور منصب کی خواہش ہونا یہ خود ایک بہت بڑی گویا کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ آدمی بہت باصلاحیت ہو سکتا ہے اور تحریک کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز بھی کتاب و سنت کی روشنی میں اور خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں متعین کی گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو جماعت کی قیادت ہے اس کے اندر علمی اور فکری تیاری کیسے ہو سکتی ہے، اس پر کچھ اصول نوعیت کی باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اس کے بعد آپ کے لیے سوال و جواب کا موقع انشاءاللہ رہے گا۔ ہمارے یہاں قیادت کا ترجمہ لیڈرشپ سے کیا جاتا ہے،
لیکن لیڈرشپ اپنے اندر بہت سارا مفہوم رکھتی. ہماری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. انگلش میں ترجمہ تو یقیناً اس کا ہوگا لیڈر. قائد کا ترجمہ لیڈر ہوگا، قیادت کا ترجمہ لیڈرشپ ہوگا. لیکن جب ہمارے پاس دو کانسیپٹ اس چیز میں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قیادت نہیں ہوتی بلکہ یہاں ہمارے ساتھ سب کارکن ہوتے ہیں. آج نظم کے تئیں ایک شخص کو ذمہ داری دی جاتی ہے، امیر حلقہ کی، امیر جماعت کی، کل پھر وہ عام صف میں عام رکن کی حیثیت سے ہوگا. تو یہ چیز ہمارے درمیان بہت واضح رہنی چاہیے. ہمارے درمیان سب قائد ہیں، سب کارکن ہیں. یہ ہمارے ہاں کوئی لیئر ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ قیادت والا لیئر ہے یا کارکن والا لیئر ہے. نہیں، ہمارے یہاں ذمہ داری اور ذمہ دار کا تصور ہے. رسپانسبل پرسنس اینڈ رسپانسبلٹیز. تو یہ پہلو بھی بہت واضح رہنا چاہیے. اب قائد کرنے میں تھوڑا وزن کم لگتا ہے، اس لیے لیڈر کہنا شروع کیا ہم نے. تو لیڈر جو ہے لفظ تو ترجمہ یقیناً قائد کا ہوگا، لیکن لیڈر کا مطلب ہے کام نہ کرنے والا. لیڈر کا مطلب ہے لوگوں کو رہنمائی کرنے والا، حکم دینے والا. لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ پوری آشائش زندگی سے اپنے آپ کو مزین کرنے والا اور لوگوں کو سڑکوں پر مارچ کرنے کے لیے چھوڑنے والا. تو ہمیں ایسی اصطلاحات سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے جو نگیٹو پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ قائد اور قیادت اور ہمارا قائد مولانا ابواللیث صاحب کے زمانے میں تو نہیں استعمال ہو رہا تھا. کسی کی ہمت نہیں تھی جو کہہ سکے کہ ہمارے قائد اس وقت خطاب کریں گے. یہ کسی کی ہمت نہیں تھی. لیکن میں اس کے مکروہ ہونے یا اس کی حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قائد کہیں یا کہیں لیڈر کہیں، لیکن ذمہ داری کا تصور ابھرا ہوا ہونا چاہیے. ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ داریاں لیے ہوئی ہیں. ایک رکن جماعت کو نظم نے آج امیر حلقہ بنا دیا، امیر جماعت نے بنا دیا. 4 سال کے بعد دوسرے یہاں ہوں گے اور وہ بھی ہمارے درمیان بیٹھا ہوگا. تو قیادت ہمارے ہاں جماعت میں کام کرنے کا تصور ہے. ہمارے ہاں کارکن ہیں سب، کوئی ہمارے ہاں قائد نہیں ہے. یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ذمہ داریوں کی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تحریکی قیادت کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ طاغوت کو اور اسلام دشمن سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کو سمجھے. یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید نے جو کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. یہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان سے پہلے طاغوت کے کفر کی بات کہی گئی ہے. آج کے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں اور جماعت اسلامی جن حالات میں قائم ہوئی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ طاغوت کیا ہے. یہ ہماری قیادت کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذمہ داران کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے رفقا کی صحیح رہنمائی کر سکیں. ہمارے پاس کفر کیا ہے، ہمارے پاس شرک کیا ہے، ہمارے پاس اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کا پورا مطالعہ ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے ارکان، کارکنان، ذمہ داران سب کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اور جب مطالعے کی بات کہی جائے تو مطالعہ تو اصلاً فکر کو اور علم کو بڑھاتی ہے، لیکن مطالعے میں قرآن مجید نمبر 1 پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بنیادی لٹریچر، تاریخ کا مطالعہ، فقہ کا مطالعہ، باطل نظریات کا مطالعہ، مذاہب عالم کا مطالعہ، اسلامی جو ایشوز ہیں، کرنٹ ایشوز، ان کا مطالعہ، دنیا کے جو مسائل اس وقت ہیں جس میں ہمارا موقف ہو سکتا ہے اس کا بہترین مطالعہ. یہ تحریک اسلامی کی قیادت کو جاننا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نہیں جانتے یا جیسا جاننا چاہیے ویسے نہیں جانتے، تو سرسری اور سطحی گفتگو کر کے نکلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی اسلام دشمن طاقتیں تھیں اور جو بھی طاغوت تھا اس کا انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بارے میں مکمل معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان موجود تھی، اور پھر بالکل رہنمائی تھی کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اب آج کا حال یہ ہے
کہ ایک ایک چیزیں ہمارے درمیان آتی جا رہی ہیں، اور تحریک اسلامی کے لوگ کو پریشانی بھی واقع ہوتی ہے بسا اوقات اپنے رفقا کو حوصلہ دینے میں اور آگے بڑھانے میں، اور ہم تمام کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ نئی بات سامنے آئی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ مدراس میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ان کی علمی اور فکری برتری کی دلیل تھی، کہ انہوں نے تقریباً 50 سال آگے کا جو کچھ بھی منظرنامہ تھا، اس وقت کے جو بھی حالات تھے، اس وقت کا جو بھی طاغوت تھا اور اس کے جو اثرات تھے، وہ سب کے بارے میں جو ان کا تجزیہ تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ گزارشات کی تھیں جو پیشین گوئیوں کی شکل میں ہم جس کو پڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو کچھ بھی منظرنامہ ہے، اس میں ہماری قیادت کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں سطحی طور پر ہمارے درمیان ہوتی ہیں اور اس کو گویا کہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت پہلے یہ بات موجود تھی کہ ایک ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے جماعت اسلامی کا، جو خاص طریقے سے ان ساری پہلوؤں پر غور و فکر بھی کرے اور ہمارے رفقا کو فیڈ بیک بھی دے۔ ادارے تو قائم ہوئے، لیکن وہ ایسے عناوین پر ان کی گفتگو محدود ہو گئی، حالات کے پیش نظر، حالات کی نزاکتیں رہے ہوں گی، کام کرنے کا موقع نہیں رہا ہوگا، کہ وہ خاص اہم چیزیں جو تحریکات اسلامی کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارا طاغوت ہے، ہمارا دشمن، تو اسلام میں داعی ہونے کے نزدیک تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن دشمن تو ہمیشہ سے رہا ہے، طاغوت تو ہمیشہ سے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس کی ریشہ دوانیاں کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا مطالعہ کیا جا سکے۔ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم تھی اس وقت جب حالات اتنے زیادہ گویا کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور علوم و فنون اتنا زیادہ دنیوی عام نہیں ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ میں وہ ساری چیزیں پیدا کی تھیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ علمی اور فکری وہ طاقت تھی جو یومن باللہ کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ میں جو بات آپ کے سامنے شاید کسی ریفرنس میں کہا تھا میں نے، کہ رستم کا دربار سجا ہوا تھا اور ایران کی نفیس قالینیں بچھی ہوئی تھیں، اور سونے اور جواہرات سب جڑے ہوئے تھے اس کے اسٹیج پر، کرسی کے دائیں بائیں، اور ربیع بن عامر داخل ہوئے۔ ربیع بن عامر اپنے گھوڑے سے اترے اس کے دربار کے باہر، اور گھوڑے کو چھوڑ دی، اور نیزہ زمین پر ٹیکتے ہوئے، قالینیں پھاڑتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہوئے، اور کہا تمہارے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم موجود ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا ہمارے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ کرو یا جزیہ۔ انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو کیا؟ کہا میں ادنا فرد ہوں، اور ہم اپنا خلیفہ اور اپنا ذمہ دار سپہ سالار اپنے ہی میں کا بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر خوف خدا اور خشیت الہی ختم ہو جائے، اور اس کے اندر اگر مداہنت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل کرنے میں، تو ہم اس کو کرسی سے نیچے کر دیتے ہیں اور اپنے میں سے دوسرا کسی کو بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیبت تھی جو رستم کو جس نے ہلا کے رکھ دیا، اور ان کا جو آؤ بھاؤ تھا، اور وہ جو غالباً وحید الدین خان عبری صاحب نے ان کی پوری تقریر کا حوالہ بھی دیا، ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہاں بندوں کی غلامی کیا ہے، ڈائگنوس ہونا چاہیے۔ آج کے اس دور میں بندوں کی غلامی ہے کیا؟ اور کہا کہ جو مذاہب کا ادیان ہے، مذاہب کا جو جور الادیان، مذاہب کا جو ظلم ہے، مذاہب کی جو ذاتیاں ہیں جنہوں نے بندوں کو غلام بنا رکھا ہے، وہ کون مذاہب ہیں جنہوں نے آج بندوں کو غلام بنا رکھا ہے، اور کس حیثیت سے انہوں نے آج کے پورے انسانیت کو جکڑ رکھا ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تحریک ہیں۔ تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف ایشوز پر، مختلف موقف کے سلسلے میں، مختلف اسٹینڈ جو دنیا میں آئیں، الہی تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام کا موقف پیش ہو۔ یہ کام کیا تھا ہمارے اسلاف نے، اور یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا کام تو ہمارا یہ ہے علمی فکری تیاری میں کہ ہم ان کو جان سکیں۔ ان کو جاننا ہے تو مطالعہ کرنا ہوگا، ان کو جاننا ہے تو ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ہوگا،
ان کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر لوگوں کو تیار کرنا ہوگا، صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان حالات کو سمجھنے کے بعد ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم دین کو متبادل کے طور پر پیش کر سکیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے علمی فکری تیاری کا۔ ہماری تیاری الحمدللہ سے ہے، ہم یہاں تک تو پہنچے ہیں خطبہ مدراس کی روشنی میں کہ ہمارے پاس ہر ریجنل لینگویج کے مقررین ہونے چاہیے، رائٹرز ہونے چاہیے، تاکہ ہم یہ سرمایہ منتقل کر سکیں اپنے ان بھائیوں تک جن تک اللہ تعالیٰ کا دین نہیں پہنچا ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اور جماعت اسلامی نے تقریباً ہندوستان میں جتنے بھی ریجنل لینگویجز ہیں اس میں قرآن مجید کا ترجمہ الحمدللہ کر دیا، بنیادی لٹریچر کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ ہمارے پاس دائی بھی موجود ہیں، قلیل تعداد میں صحیح، لیکن اس زبان کے دائی بھی موجود ہیں۔ لیکن ہمارا وہ پہلو ابھی تشنا ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر مختلف محاذوں پر اسلام کو متبادل کے طور پر پیش کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا خاصہ یہ تھا کہ جتنے بھی میدان وہاں موجود تھے اس میں آپ کے جو لوگ تھے وہ طاغوت اور شرک کے نظام سے 19 نہیں تھے، 20 تھے۔ یعنی آپ کا جو خطیب تھا وہ مشرکین کے خطیب سے بڑھیا تھا، آپ کا جو شاعر تھا ان کے شاعر سے بڑھیا تھا، آپ کا جو تیر انداز تھا ان کے تیر انداز سے بڑھیا تھا، آپ کا جو گھڑ سوار تھا، آپ کا جو شمشیر زن تھا، شمشیر تلوار چلانے والا، وہ ان سے بہتر تھا۔ ہم نے اس بات کو ہیومن رائٹ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو رکھا ہے کہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں، لیکن وہ صلاحیتیں درکار ہیں جو آج دعوت دین کے حوالے سے مختلف سیکٹر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے لوگوں کو دین کی بالادستی سمجھانے کی۔ ابھی ایسے افراد کو ہمیں تیار کرنا ہوگا، اور ہماری تیاری علمی اور فکری ہونی چاہیے۔ کتاب و سنت کی بات یقیناً ہم کرتے ہیں ہر جگہ، لیکن آج کے دور میں سب سے اہم مسئلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا بھیجتے ہوئے یمن کہ تم کیسے کرو گے کام؟ کہا کہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ کہا پھر تم کیسے کرو گے دوسرا اگر وہاں نہیں ہوگا تو؟ کہا آپ کی زندگی اور آپ کی احادیث کی روشنی میں۔ کہا اگر دونوں میں نہیں ملے گا تو تھوڑے دیر خاموش رہے حضرت معاذ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی اسپرٹ کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ آپ نے ان کا سینہ تھپتھپایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قاصد کے قاصد کو رحمت و برکت سے نواز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کے رسول رسول قاصد امبیسڈر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں تحریکات اسلامی کو مجتہدانہ کردار ادا کرنا پڑے گا ہر شعبے کے اندر۔ صلاحیتیں الحمدللہ ہماری ہندوستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے موازنے میں زیادہ ہیں جماعت اسلامی کی صلاحیتیں۔ ہمارے علماء دوسرے ملت کے علماء سے ممتاز ہیں، ہمارے انجینئرز ملت کے انجینئر سے ممتاز ہیں، ڈاکٹرز، ٹیچرز، لائرز اور دیگر اور طبقے کے لوگ ممتاز ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس یونیک فکر ہے، تحریکی فکر ہمارے پاس ہے۔ لیکن کیا وہ خواب جو مولانا مودودی نے دکھایا تھا کہ ہم کو مختلف شعبوں میں ان کو سمجھتے ہوئے دین کو اسی ٹون اور ٹیمپر میں متبادل کی شکل میں پیش کرنا ہے جیسا کہ ہماری دعوت کا تقاضا ہے، یہ تیاری بھی بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شعبے میں کیا ہو ہم نے، ہماری دعوت جو ملک میں دی جا رہی ہے، حالات کا بھی تقاضا ایسا کچھ بن گیا ہے کہ زیادہ زور زور سے نہ بولا جائے اور زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہماری دعوت عام طور پر یہ ہو گئی ہے کہ سارے مذاہب الحمدللہ اچھے ہیں اور سارے مذاہب میں بڑھیا باتیں کہی گئی ہیں اور اسلام بھی بڑھیا باتیں پیش کرتا ہے۔ آلموسٹ ہماری دعوت یہی ہے ہندوستان کے اندر، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، شریفانہ انداز میں۔ ہم آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام واحد نظام حیات ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں اور شرک اور کفر کے اندر یہ ساری پریشانیاں ہیں جو دور ہوں گی، اگر آدمی اس پوائنٹ آف سے سوچے۔ مولانا فاروق خان صاحب کے پاس ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہی کہنے لگے کہ مجھے ایک بڑے مذاکرے میں بلایا گیا تھا، اور وہاں پر جب یہ باتیں ہونے لگیں ہر مذہب کا آدمی آ کے کہتا تھا سارے مذاہب اچھے،
اور سارے مذاہب میں نیک باتیں بتائی گئی ہیں، اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، اور سب لوگ ٹھیک ہیں، سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، تو صدارتی خطاب ان کا تھا۔ انہوں نے کہا جتنے لوگوں نے یہاں باتیں کہی ہیں سب جھوٹ کہا ہے۔ خود بتایا، میں نے سنا اس کو، کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو اپنا مذہب عزیز ہے، آپ کے مذہب کے بارے میں ہم کچھ نہیں بولنا چاہتے، لیکن اسلام ہی واحد قابل عمل عند اللہ مقبول مذہب ہے، ہم اس کی دعوت آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن کفر میں یہ خرابیاں ہیں، شرک میں یہ خرابیاں ہیں۔ مختلف مذاہب جو ہیں ان میں سے اکثر خود ساختہ ہیں، کچھ آسمانی جو مذاہب ہیں اس میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ شروع میں تو ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ بات کرتے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ ملک کی فضا خراب ہو جائے گی، ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ آپ حالات نہ خراب کریں، ہم فساد فی الارض کے لیے نہیں اٹھے ہیں، انارکی کے لیے نہیں اٹھے ہیں، ہم لوگوں کے حالات خراب کرنے کے لیے نہیں اٹھے ہیں، لیکن حالات کچھ ملک میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور پوری بات بھی نہیں کرنی، تو اس میں بھی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا کام جو ہوا ہے وہ دعوت کا کام ہوا ہے، اور اس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علم کا جو میدان ہے، تعلیم کا جو میدان ہے، اسی طریقے سے ہمارے درمیان سماجی جو علوم ہیں اور سماجی مسائل اور سمسیائیں اس وقت جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، سود کا نظام ہے ہمارے پاس، شراب لوگوں کو جکڑے ہوئے ہے اور ان کی معیشت جو کمزور ہے ان کو توڑ رہی ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو ویسا ہم نہیں ٹیکل کرتے جیسا کرنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ ہماری فکری اور ہماری علمی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں ہم دین اسلام کی دعوت بھی دیں اور دین اسلام کو فائنل الٹرنیٹ کے طور پر پیش کرنا ہمیں ہو، اور یہ بتائیں کہ آج ہمیں دل کا سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، سماج کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنا چاہتے ہیں، ملکی سطح پر جو پرابلمس ہیں اس کا سلوشن چاہتے ہیں، تو یہ ہے اسلام، اور اس کے لیے ہمارے اندر تیاری بھی ہونی چاہیے اور صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں رائے عامہ کی ہمواری کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں لوکل سطح پر، اسٹیٹ کے سطح پر اور نیشنل سطح پر جو کچھ بھی اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کی دھجیاں اڑانے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ قانونی طور پر بھی، لیگل پوائنٹ آف ویو سے اور ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہونا چاہیے۔ ہو تو رہا ہے، آج ظلم ہے، زیادتی ہے، کوئی اگر بولنا چاہتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کرش کیا جاتا ہے، کیس اس کے خلاف ہوتے ہیں، یہ سب تو ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دین اسلام غالب ہو جائے گا ٹھنڈو پیٹ اور لوگ کہیں گے کہ آئیے تشریف لائیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں قربانی دینی پڑی، مصر کے لوگوں کو قربانی دینی پڑی، غزہ پورا برباد ہو گیا۔ تو حکمت عملی بہت اچھی چیز ہے، اور بغیر حکمت کے دعوت نہیں دی جا سکتی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن تحریکات کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جرأت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ جو سازشیں آج ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے دین اسلام کے خلاف ہو رہی ہوں، چاہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہو رہی ہوں، چاہے وہ دین اسلام کے احکامات کے خلاف ہو رہی ہوں، چاہے وہ خواتین کے خلاف ہو رہی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی اپنی جو ان کا پاسٹ اور ماضی رہا ہو اس کے حوالے سے ہو رہی ہوں، ہم صاف صاف گفتگو کر کے بات کر سکتے ہیں، ان سازشوں کو لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف رہا ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو اکٹھا کر کے ان کو ساتھ لے کر کے چلیں، ملت کے سارے طبقات کو ایک ساتھ لے کر کے چلیں، لیکن ملت کی صورتحال یہ ہے کہ جب ان کی مجلسیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس رائے دینے کے لیے اب کچھ بچا نہیں۔ جس امت کے اندر یہ ہو کہ ہمیں بس اپنے مدرسوں کا تحفظ کرنا ہے اور اپنا ادارہ بچانا ہے، وہ اس ملک کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کیا جرأت ہمت رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ جرأت و ہمت ہے کہ آپ کو یہاں پر امت کا تحفظ بھی کرنا ہے اور مختلف سطحوں پر اسلام کو قابل عمل بنا کر کے پیش بھی کرنا ہے، اور یہاں پر جرأت و ہمت کے ساتھ کام بھی کرنا ہے۔ تو یہ تیاری بہت غیر معمولی اہمیت چاہتی ہے اور ہم تمام سے اٹینشن بھی چاہتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3-4 باتیں کی ہیں، اس پر آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، میری بات سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس بات پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ اصلاً ذمہ دار لوگ ہیں. قیادت کا تصور وہ نہیں ہے ہمارے پاس ذمہ داری کا تصور ہے. تو آج وہ ذمہ دار ہیں، کل نہیں ہوں گے، اور ہمارے درمیان جو آج ذمہ دار باقاعدہ نہیں ہیں وہ کل ذمہ دار ہوں گے. ہم سب کارکن ہیں اور ہمارے سب کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے جو دستور ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فکری اور علمی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو نصب العین ہے اور ہماری جو سوچ ہے فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل کے سلسلے میں، اس کے تحت آج ہمیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں اور خاص طریقے سے ہندوستان میں، طاغوت اور شرک اور کفر اور اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہے، ان کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور ان کی ساری چیزوں کو جاننا ہے. اس پر ہماری علمی اور فکری تیاری ہونی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت کے دین کے اعلاء کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے جس مرحلے میں ہیں اس مرحلے میں ہم کو تیاری کرنی ہے، بہترین صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ مختلف شعبہ جات میں ہم اسلام کو قابل عمل ثابت کر سکیں. قابل رحمت تو وہ ہے اور قابل اطمینان قلب و جاں تو وہ ہے اور لوگوں کے مسائل تو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ قابل عمل کیسا ہے؟ کچھ کوششیں تو ہماری ہیں، مزید ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں خاص طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی محاذ کھولا گیا ہے اور مختلف انداز سے 1 2 3 4 آتا چلا جا رہا ہے، ایشوز تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور ہم مدافعانہ انداز میں ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کلیفیکیشن کرتے ہیں. وہ کب وقت آئے گا جب کفر اور شرک اور طاغوت پر ہمارے فکری اور علمی حملے ہوں گے اور وہ دفاعی پوزیشن میں ہندوستان کے اندر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.